بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ واسطیوں کا، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شہادت دینے کے لیے گواہ کی تیاری کیسے کروائی جانی چاہیے، گواہ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا پریپریشن آف وٹنس فار ایویڈنس کیسے کروائی جانی چاہیے، ٹپس فار ٹیسٹ منی پریپیرنگ فار دا وٹنسز اسٹینڈ، یا یوزفل انفارمیشن فار وٹنس کیا ہونا چاہیے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی نصیحتیں ہیں، وہ کون سی انسٹرکشنز ہیں جو ایک اچھا وکیل اپنے ایک گواہ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گواہ ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کی جو ایویڈنس ہے وہ اچھی رہے گی اور ایک حد تک کامیاب رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور ڈیورنگ ایویڈنس اس کو ان رولز کو فالو کرنا چاہیے جو میں آپ کو آج کو بتاؤں گا، اور یہ بیسیکلی جو ہمارے ینگ لائرس ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے کہ وہ اپنے گواہ کی تیاری کیسے کروا سکتے ہیں، اور اپنے گواہ کو وہ کیا کیا نصیحتیں یا وہ کیا کیا یوزفل انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے کورٹ روم میں ان وٹنس باکس آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، کیونکہ اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ تو فرسٹ جو رول ہے وہ یہ ہے، ارائیو ایٹ دا کورٹ ہاؤس ویل ان ایڈوانس آف یور شیڈولڈ اپیئرنس ٹائم۔ آپ نے کورٹ ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کورٹ ٹائم سے عدالت کو کسی گواہ کا انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو کورٹ کا مائنڈ ہے وہ باپ کے حوالے سے کلیئر ہو جانا چاہیے، آپ کے ٹائم کوئی پنکچول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھے وکیل کی اپنے جو وٹنس ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کو پہلی نصیحت ہوتی ہے کہ آپ کورٹ ٹائم سے پہلے پہنچے۔ اگر 8 بجے کورٹ ٹائم ہے تو آپ 7:30 پہنچے، ٹھیک ہے۔ جو سیکنڈ رول، ویئر اپروپریٹ کورٹ روم اٹائر، اوائڈ فلیشی یا ان یوزول اسٹائلس۔ بالکل سادہ سا لباس پہنیں، ٹھیک ہے۔ کوئی رنگیلا، چمکدار یا کوئی ایسا جس سے آپ کی ایک شوخ حیثیت بن جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ ایسا جو آپ کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سادہ سا اور سمپل ہونا چاہیے۔ جس حد تک بھی ہو آپ کا جو لباس ہے وہ بالکل سمپل ہونا چاہیے، آپ ایک گواہ کا سمپل لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو تھرڈ ون ہے، ڈونٹ ڈسکس یور امپینڈنگ ٹیسٹ منی ود فرینڈس اور فیملی۔ آپ کی جو ایویڈنس ہے وہ اپنے فیملی یا فرینڈس کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی، کیونکہ جو بات ہوتی ہے وہ اگر آپ کر دیتے ہیں یا وکیل کی طرف سے جو عموماً ایویڈنس میں کچھ لیکونے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے مخالفین تک وہ بات پہنچ جائے، تو اس کا آپ نے رسک نہیں لینا۔ نمبر 4 پر ہے، اسپیک سلولی ڈسٹنکٹلی اینڈ لاؤڈ انف ٹو بی ہرڈ بائی دا جج اینڈ جیوری۔ ڈیورنگ ایویڈنس آپ نے آہستہ بولنا ہے، صاف بولنا ہے، اور اتنی اونچی آواز میں بولنا ہے کہ جج صاحب کو سنائی دے، آپ کے وکلا اچھی طرح سن لیں اور جج صاحب کو سنائی دے۔ صرف اتنی اونچی آواز میں بات کرنی ہے، زیادہ اونچی آواز میں یا زیادہ بالکل مدھم آواز میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 5 پر ہے، لسن کیئرفلی ٹو دا کویسچن، ریکویسٹ کلیریفیکیشن اف دا کویسچن از انکلیئر۔ جو آپ کا ڈیفینس لائر ہے، جس وکیل نے آپ پر جرح کرنی ہے، اس کے کویسچن کو، اس کے سوال کو بالکل غور سے سنیں۔ اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا تو اسے کلیریفیکیشن کا کہہ دیں، اس سے کہیں کہ یہ سوال دوبارہ کریں، ٹھیک ہے، اس سوال کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے کروائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ڈونٹ گیس ایٹ دا آنسر، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ریکال آر ایکسیپٹیبل آنسرس، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 7 پر ہے، الاؤ سفیشینٹ ٹائم فار یور اٹارنیز آبجیکشن ٹو دا کویسچن بیفور آنسرنگ۔ جب آپ کا جو دوسرا وکیل ہے جس نے آپ پر جرح کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پر کویسچن کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ نے جواب دینے، سوال سن کر اس کو سمجھنا اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا سوال ٹھیک نہ، اور میرا جو کونسل ہے، جو میرا وکیل ہو، اس نے اس سوال پر کوئی اوبجیکشن لینی ہو،
ٹھیک ہے، تو آپ نے تھوڑا سا وقفہ درمیان میں لانا ہے، سوال سن کے خاموش رہنا ہے چند سیکنڈ، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو وکیل ہے آپ کو اس کو کچھ ٹائم مل جائے اگر اس نے اس سوال کے حوالے سے کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے وکیل کے آبجیکشن سے پہلے ہی آپ جواب دے چکے ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت اور وہ جواب آپ کو نقصان دے ہو۔ اور نمبر 8 پر ہے فالو یور اٹارنیز ایڈوائس اف یور اٹارنی انسٹرکٹس یو ناٹ ٹو آنسر۔ اور اگر اس سوال کو سننے کے بعد آپ کا جو وکیل ہے وہ آپ کو جواب دینے سے فوری روک دیتا ہے اور آبجیکشن پٹ کر دیتا ہے تو آپ نے اس وقت اپنے وکیل کی بات ماننی ہے، جہاں پر آپ کا وکیل آپ کو روکے آپ نے رک جانا ہے، آپ نے بالکل اگر بات کر رہے میاں تو وہاں پر بالکل فل سٹاپ کر دینا، آپ نے اپنا منہ بند کر لینا، کوئی بات نہیں کرنی، وہ بات مکمل بھی نہیں کرنی، جہاں پر وہ اشارہ دے دے یا آپ سے کہہ دے کہ خاموش ہو جائے ایک دفعہ جی رک جائیں، آپ نے فوری رک جانا ہے، کسی قسم کا کوئی توقف نہیں کرنا۔ 9 لک ایٹ دا اٹارنی asking the question or at the jury not at your attorney. Such glances may indicate that you are asking your attorney for guidance on answering the question. During evidence آپ نے جو جرا آپ سے کر رہا ہے، جو سوال آپ سے کر رہا ہے، جو وکیل صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے یا جج صاحب کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے اس دوران اپنے وکیل کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر آپ اپنے وکیل کی طرف دیکھیں گے تو جو جج صاحب ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بالکل مائنڈ بنا چکے ہوں گے کہ یہ کچھ نہیں جانتا اور اپنے وکیل سے ہیلپ مانگ رہا ہے، یعنی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے وکیل کی انسٹرکشن لے رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویسے یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گلانس نہیں جانا چاہیے، یہ تاثر آپ نے اپنے سے نہیں دینا جج صاحب کو، ٹھیک ہے، آپ نے جج صاحب کی طرف دیکھنا ہے یا جو وکیل صاحب آپ پر جرا کر رہے ہوں ان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ جو نمبر 10 پر ہے آنسر آ کویشچن ایز بریفلی بٹ کمپلیٹلی ایز پاسبل۔ جو آپ کا آنسر ہے، جو آپ کا جواب ہے، اس کو بالکل وضاحت سے، اگر اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے تو اس کو بالکل وضاحت سے اور اچھے طریقے سے اس کا آنسر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے اوائڈ یوزنگ دا کوالیفائرز آئی تھنک، مے بی، آئی بلیو اینڈ آئی آنیسٹلی، ٹھیک ہے، ان کو اوائڈ کریں۔ نمبر 12 when questioned about prior testimony or the contents of a document request a copy to review prior to answering the question۔ جب آپ کا جو وکیل آپ پر جرا کر رہا ہے وہ آپ کو جو اکرن سے پہلے کسی ڈاکومنٹ کے بابت یا آفٹر اکرنس کسی ڈاکومنٹ کے بابت، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کسی ڈاکومنٹ کی ٹیسٹیمنی یا اس سے پہلے آپ نے کوئی شہادت دی ہے، اس حوالے سے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے آپ نے کہنا ہے کہ جی مجھے جس ڈاکومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس شہادت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی مجھے ایک کاپی دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نے اس کاپی کو دیکھ کے پڑھ کے پھر جواب دینا، ٹھیک ہے، پہلے جواب نہیں دینا۔ 13 پہ ہے بی پولائٹ اینڈ ریسپیکٹ فل ایف آف دا اٹارنی آسکنگ دا کویشچنس ان بوتھ یور آنسرز اینڈ باڈی لینگویج۔ آپ نے جو اٹارنی صاحب، جو وکیل صاحب آپ سے جرا کرنا ہے، ان کے ساتھ بالکل مہذب انداز سے پیش ہونا، ٹھیک ہے، ان جارحانہ نہیں ہونا، وہ جتنے بھی غصے والی باتیں کرے آپ نے غصے نہیں ہونا، آپ نے بالکل تحمل اور ٹھنڈے مزاج سے بات سننی ہے، وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے گا، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، وہ آپ کو ہنسانے کی کوشش کرے گا، آپ نے بالکل ٹھیک رہنا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایسے ظاہر کرے گا، ایسے پریٹینڈ کرے گا کہ وہ آپ کا حامی ہے، تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں آپ نے نہیں لانا، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 14 ڈونٹ آرگو ود دا کویشچننگ اٹارنی۔ اگر کوئی ایویڈنس میں ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جرا والے وکیل صاحب سے، جو آپ سے جرا پر سوال کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس کام کے لیے آپ کے وکیل صاحب وہاں پر موجود ہوں گے۔ نمبر 15 if asked a general question such as is there anything else, your answer should be clear that your testimony is all that you recall at that time، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 16 in response to a question about discussions with your attorney prior to testifying
answer truthfully. There's nothing wrong with a witness meeting with his or her attorney prior to trial testimony. Number 16, 17. Request a short recess for a water or bathroom break if you become tired, irritated or confused with the line of questioning. अगर ड्यूरिंग एविडेंस एक क्वेश्चन आपको वो वकील साहब आप पर करते हैं, उस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती, या उस क्वेश्चन आप या एविडेंस में आप थक चुके हैं या इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी आप रेस्ट चाहते हैं, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि जी मुझे प्यास लगी, मुझे थोड़ा सा पानी पी लेने दें या बाथरूम की इजाज़त ले लें, ठीक है। तो वो आपको चंद सेकंड मिल जाएंगे या 1-2 मिनट मिल जाएंगे कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल धीमा हो जाएगा और आप ठंडे मिजाज हो गया, आप उस चीज़ पर अच्छे तरीके से आपका डिप्रेस जो है वो आप कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर मैनेज करने के लिए आप पानी का कह सकते हैं, ये बहाना पानी का कह सकते हैं या वॉशरूम का कह सकते हैं, ठीक है। Number 18, if you realize that a prior answer is incorrect, you should notify the judge as soon as possible that you want to correct earlier testimony. अगर आपका पहले वाला सवाल जो आपका जो जवाब है वो गलत है, तो आप जज साहब से नोटिफाई करवा के उसे करेक्ट करवाएं, ठीक है। 19, listen carefully to the question and wait until the entire question is asked. आप जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, जो सवाल आपसे किया जा रहा है, उसको आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है, एहतियात से सुनना है और उस क्वेश्चन को मुकम्मल होने तक आपने सुनना है। बीच में आपने जो अटॉर्नी जिरा कर रहा है, जो वकील साहब आप पर जिरा कर रहे हैं, उनको बीच में आपने टोकना नहीं है, उनकी बात मुकम्मल करने के बाद आपने बात करनी है, ठीक है। आगे नंबर 20, आंसर ओनली द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। जितना पूछा जाए उतना जवाब हो, ठीक है, वजाहत नहीं, जितना पूछा जाए उतना जवाब, जहाँ पर वजाहत ज़रूरत हो, क्योंकि जहाँ पर ये जितना पूछा जाए उतना आंसर, तो अगर आपको नुकसान है तो वहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं, लेकिन जितना सवाल किया जाए सिर्फ उतना साथ में जवाब, ठीक है। नंबर 21, टेक योर टाइम, थिंक बिफोर आंसरिंग ईच क्वेश्चन। आप बिल्कुल सवाल सुनने के बाद अपना टाइम लें, ठीक है, और सोच समझ कर आपने जवाब देना आंसर का। 22 पे डोंट गेस एट द आंसर, इफ़ यू डोंट नो से आई डोंट नो, इफ़ यू डोंट रिमेंबर से यू डोंट रिमेंबर। नंबर 23, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, नेवर अटेम्प्ट टू आंसर अ क्वेश्चन दैट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड। अगर आपको सवाल की समझ नहीं आई तो उसको आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ी सी वजाहत की जाए सवाल को, ये कोशिश नहीं करनी कि आपको सवाल समझ भी नहीं आया और आप उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। 24 पर है, डोंट फाइट विद द क्वेश्चनर और शो एंगर और इम्पेशंस विद द क्वेश्चनर। जो आप वकील साहब आप पर जिरा कर रहे हैं, उनसे आपने गुस्सा नहीं होना, आपने उनसे लड़ना नहीं है, आपने उनसे बेसब्री से पेश नहीं आना, बिल्कुल तहम्मुल से और पेशेंस से आपने पेश आना और ठंडे आपने अपना जो माइंड है वो बिल्कुल कूल रखना, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्ट होके आपने रहना है कोर्ट रूम में, ठीक है। व्हेन टेस्टिफाइंग टू कंसिस्ट विद योर अर्लियर स्टेटमेंट्स in the case, deposition testimony or testimony in your earlier proceeding. Number 26, try to relax on a witness stand. जो आपका विटनेस स्टैंड है, विटनेस बॉक्स है, वहाँ पर आपने बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े होना है, ठीक है, किसी किस्म की कोई टेंशन या किसी चीज़ को अपने माइंड पर सवार नहीं करना। ये वो रूल्स हैं जिन पर एक जो विटनेस है वो फॉलो करके अपनी एविडेंस को बेहतर बना सकता है, और ये वो नसीहतें हैं या ये वो पीस ऑफ एडवाइसेस हैं जो कि एक जो कॉम्पिटेंट लॉयर होता है वो अपने विटनेस को की तैयारी के लिए उसको ये चीज़ें याद करवाता है या ये चीज़ें वो बताता है कि इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। तो ये था जी हमारा लेक्चर।
اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. مجھے میاں صدی واسطے کا ایڈوکیٹ کو اجازت دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.